اس گھر کی سنگ بنیاد کی فیض بار بابرکت مجلس میں تشریف لانے والے جملہ مہمانان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے حق کے شکر ادا ہی نہیں کر سکتے کہ اس نے ہم پر مہربانی فرمائی، اپنے محبوب دو عالم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ ہم کسی سابقہ پیغمبر نبی کے امتی ہوتے تو یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہوتی، جناب آدم کا کلمہ پڑھتے تو یہ بھی شرف کا مقام ہوتا، جناب نوح کا دور اگر ہمیں میسر آتا اور ان کا کلمہ پڑھ کر ان کے ماننے والوں میں شامل ہو جاتے تو یہ بھی ہمارے لیے فضیلت کی بات ہوتی، اور جناب ابراہیم کا اگر دور پاتے اور ان کے ساتھ کعبہ اللہ کا طواف کرنے کی سعادت پاتے تو یہ بھی بہت ہمارے لیے فضیلت مقام ہوتا۔ اگر وہ دور ہمیں میسر نہیں آیا تو جناب موسیٰ کا دور ہی مل جاتا تو ان کے ماننے والوں میں شامل ہوتے تو یہ بھی ہمارے لیے تکریم کی بات ہوتی۔ پھر دور بدلتے گئے، جناب عیسیٰ کا دور آیا، اگر ان کے حواریوں میں شامل ہو جاتے یہ بھی کتنے بڑے ہمارے لیے قدر و منزلت کا مقام ہوتا۔ مگر رب کریم نے کتنا کرم کمایا، کتنا فضل فرمایا، کیسی مہربانی فرمائی کہ اس نے ہمیں سابقہ کسی نبی پیغمبر کا امتی ہونے کا شرف نہیں عطا فرمایا، اس نبی کا امتی بنایا کہ جن کا امتی بننے کے لیے جناب موسیٰ بھی التجائیں کرتے رہے، جناب عیسیٰ بھی التجائیں کرتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسجد ریاض الجنہ کا یہ سنگ بنیاد کا خوبصورت پروگرام ہے۔ حضرت جی کے اس قرب میں بیٹھ کر یقین جانے کہ میں اپنائیت بھی محسوس کر رہا ہوں، حوصلوں میں اضافہ بھی محسوس کر رہا ہوں۔ دربار عالیہ چورہ شریف کا یقیناً فیض ہے یہ۔ بس دل کی گہرائیوں سے میں دعاؤں کی التجا کر کے یہاں سے رخصت ہوں گا کہ حضرت جی آپ سبھی کے لیے بھی دعا فرمائیں اور مجھے اپنی دعا میں شامل فرمائیں کہ بقیہ زندگی اپنے دین کی اخلاص کے ساتھ خدمت میں بسر ہونے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے گھر کی سنگ بنیاد کی اس بنیادی تقریب میں آپ سبھی لوگ میرے سمیت حاضر ہیں۔ مسجد تو ایسا اللہ کا گھر ہوتا ہے جو فرش سے لے کر عرش تک اللہ کا ہی گھر ہے۔ اس ماحول میں نور بھی برس رہا ہے، رحمت بھی اتر رہی ہے۔ اس سنگ بنیاد کی اس ابتدائی تقریب میں 3 گزارشات آپ نوجوانوں کی خدمت میں رکھ کے میں رخصت چاہوں گا۔ دوستان گرامی مرتبہ اصل خطاب تو حضرت جی نے ہی کرنا ہے، میں ان کی روحانی وہ خوشبو اور فیض لے کر آپ کی خدمت میں 3 اعمال رکھنا چاہتا ہوں جن کا تعلق سنت کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، بہت اللہ کی رحمت جو بندہ پانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی رحمت خاص نصیب ہو جائے، اسے حضور کی بارگاہ اقدس کا قرب ملنا شروع ہو جائے اور اس کی عزت میں اضافہ ہو جائے اور اس کی یہ دنیا اور قبر کی دنیا منور اور روشن ہو جائے، یہ بہت مختصر صوفیاء کے اعمال ہیں۔ ایک دوستو، قرآن پڑھنا اپنی عادت بنا لیجیے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا، استغفار کرنا اپنا معمول بنا لیجیے، اور تیسرا، نبی رحمت پر درود بھیجنا اپنا معمول حیات بنا سبحان لیجیے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ بس میں 10 منٹ مزید آپ کو دوں گا۔ یہ 3 اعمال ہیں، یہ آپ کی خدمت میں تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ صاحب آپ جدھر جائیں گے عزتیں بھی ساتھ چلیں گی، پھر رحمتیں بھی ساتھ چلیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو لوگ رزق کے متلاشی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے آسانی میں لے آتا ہے، اور تیسرا ارشاد فرمایا جو شخص پابندی سے استغفار کرنا اپنا معمول بنا لیتا ہے اللہ اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور حضور اپنے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں ہر روز 70 بار استغفار کرتا ہوں۔
اللہ دوسرا وظیفہ قرآن پاک پڑھنا اپنی عادت اگر ہم بنا لیں. آپ نوجوان دوست بزرگ تو بہت زیادہ متقی تقوی دار لوگ ہیں. میں نوجوان دوستوں کی خدمت میں عملاً ایک گزارش پیش کر رہا ہوں. ایک رکوع روز قرآن کی تلاوت کیجیے. اتنا نہیں کر سکتے تو نصف رکوع, اور اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر 3 آیات روز پڑھیے. ایک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں دستک دی. آپ نے دروازہ کھولا, اس نے جھولی پھیلائی کہ ضرورت مند ہوں, لقمہ تر میسر نہیں, کچھ خیر ڈال دیجیے. آپ نے جو اس وقت موقع کے مطابق جو چیز آپ کے پاس تھی آپ نے خیر عطا فرما دی. وہ خیر لے کے چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد پھر لوٹ آیا. دستک ہوئی, آپ نے دروازہ کھولا اور آپ کے سامنے پھر اس نے کاسہ گدائی پھیلایا. عرض کی کہ مجھے خیر ڈال دیجیے. آپ نے پھر کچھ نہ کچھ درم دینار عطا فرمائے. وہ چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد ضرورت اس کو پھر کھینچ کے لے آئی. جب اب دروازہ آپ نے اس کی دستک پہ کھولا, دیکھا وہی شخص کھڑا ہے اور وہی سوال ہے, وہی کاسہ گدائی ہے. آپ نے خیر بھی ڈالی, ساتھ ارشاد فرمایا آج میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ دے رہا ہوں, اگر عمل کرو گے تو اللہ ہر در کی محتاجی سے تمہیں بے نیاز فرما دے گا. وہ سننے کا ہی منتظر تھا, خیر تو اسے مل چکی تھی. آپ نے اس کو جب متوجہ دیکھا تو فرمایا اللہ کا قرآن روز پابندی سے پڑھا کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ بس پھر جب وہ یہ آپ کا وظیفہ عطا کردہ یہ لے کے چلا گیا, پھر مدت گزر گئی, پھر لوٹ کے ضرورت اس کو دوبارہ پلٹا کے وہاں نہیں لائی. ایک روز جناب عمر کسی گلی کسی مقام سے گزر رہے تھے, اچانک وہ شخص سامنے آ گیا. جب اس کی نظر آپ پر پڑی, 4 نگاہی ہوئی, ادھر ہی ٹھہر گیا. آپ نے پہچان لی اور فوراً ہی حال احوال پوچھنے کے بعد پوچھا بڑا عرصہ گزر گیا, پھر دوبارہ تم لوٹ کے نہیں آئے. اس نے ایک ہی عرض کی, اے خلیفۃ المسلمین, اے نائب پیغمبر, آپ نے جو قرآن پڑھنے کا مجھے وظیفہ عطا فرمایا, میں انہیں اس دن سے جا کر عمل کرنا شروع کیا. اللہ نے قرآن کی تلاوت کی وجہ سے مجھے ہر در کی محتاجی سے اللہ نے چھٹکارا عطا فرمایا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ظاہر بھی ہمارا بیمار ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, اور باطن بھی بیمار ہے. حضور نے ارشاد فرما لوگوں 2 چیزیں اپنے اوپر لازم کر لو. ایک غذاؤں میں شہد کو اپنے اوپر لازم کر لو, اس لیے کہ اس میں بھی رب کریم نے شفا رکھی ہے. اور کتابوں میں قرآن کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ اس میں بھی رب کریم نے شفا رکھی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. 3 آیات, 70 بار استغفار. نہیں کر سکتے تو 10 کا عدد اپنا لیجئے. اب درود کی طرف آتے ہیں. صاحب درود پاک ایسا وظیفہ ہے, یہ تو درود پاک والوں کی اولاد ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے, توجہ مبذول فرمائیے. یہ حدیث پیش کر کے اس کا خلاصہ پیش کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انس بن مالک ایسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ جنہیں 10 سال کملی والے کی خدمت کا اللہ نے شرف عطا فرمایا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پہ 10 بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 100 بار رحمت نازل فرماتا ہے. اور تیسرے مقام پر دوستو ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 بار درود بھیجتا ہے اللہ اس کو 3 انعام عطا کرتا ہے. اگر اس کی پیشانی پر منافق ہونا لکھا گیا ہو تو مجھ پہ 100 بار درود بھیجنا اپنی عادت بنا لے, اللہ درود پاک کو دے کر اس کی پیشانی نصیب سے علامات نفاق کو مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. اور دوسرا ارشاد فرمایا اگر اس کا انجام اہل نار کے ساتھ لکھ دیا گیا ہو تو اللہ اسے پروانہ رہائی عطا کر دیتا ہے. اور تیسرا ارشاد فرمایا وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ, قیامت کے دن 100 بار مجھ پہ درود بھیجنے والے کو اللہ وہاں مقام عطا فرمائے گا جہاں شہید بیٹھے ہوں گے. زبان دل سے درود و سلام ہو جائے, سکون روح کا کچھ اہتمام ہو جائے, تمام عمر اسی فکر میں کٹے راغب, پیام شاہ مدینہ کا عام ہو جائے. دوستان گرامی مرتبہ 3 وظائف ہیں, 10 بار درود پاک, 10 بار استغفار, 3 قرآن کی آیات. یہ چند منٹ کا وظیفہ ہے, اپنا لیجئے. یہ اگر ہم اپنا لیں گے یہ مختصر وظائف ہیں. 10 بار درود پاک,
10 بار استغفار اور 3 قرآن کی آیات۔ صاحب جو لوگ قرآن کھول کے دیکھتے ہیں اللہ ان کے چہروں کو رونق عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان جو اللہ۔ لوگ درود پڑھنا اپنی عادت بنا لیتے ہیں اللہ انہیں دلوں کا قرار عطا فرما دیتا ہے۔ ان کی عزت تھوڑی ہو، 2 بندے ان کی عزت نہ کرتے ہوں، اللہ 10 بندوں کے دلوں میں ان کی عزت پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ۔ دنیا میں بھی معزز ہو جاتے ہیں، وہ قبر و حشر کے اعتبار سے بھی معزز کر دیے جاتے ہیں۔ بے شک۔ یہ بہت پاکیزہ مجلس ہے۔ میں نے چاہا کہ عملاً آپ کی خدمت میں یہ 3 اعمال حضور کے پسندیدہ آپ کی خدمت میں رکھوں۔ حضور نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا 2 بندے رش کے قابل ہیں، ایک وہ شخص کہ جسے اللہ نے مال عطا فرمایا، وہ اللہ کا عطا کردہ مال دن کے اجالوں میں بھی ضرورت مندوں میں تقسیم کرتا ہے اور رات کی تاریکیوں میں بھی اٹھ اٹھ کر ضرورت مندوں کے کام آنے کے لیے اللہ کا عطا کردہ مال تقسیم کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جسے اللہ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی، وہ دن کو بھی تلاوت کرتا ہے اور راتوں کو بھی تلاوت کرتا ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ لوگوں زمین کے لیے بارش بہار ہے اور مومنوں کے لیے قرآن بہار ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ لوگوں قرآن کی تلاوت کیا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنی تلاوت کرنے والوں کے لیے شفیع بن کے آنے والا ہے۔ قرآن پاک، درود پاک، استغفار، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو شخص بھی اپنا لے، اللہ جب دعا کی وہ منزل پہ آتا ہے الفاظ دعا بعد میں مکمل ہوتے ہیں، قبولیت کے دروازے پہلے کشادہ فرما دیے جاتے ہیں۔ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے تھے کہ اللہ ہر ایک کو عطا کرتا ہے، اللہ ہر ایک کو مال دیتا ہے، لیتا کسی سے نہیں ہے۔ یہ فرما کے اگلا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ دیتا سب کو ہے، وہ لیتا کسی سے نہیں ہے، مگر لیتا اس سے ہے کہ جس کے مال کو وہ پسند فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی گھر کی تعمیر کی یہ بنیادی تقریب ہے۔ یہاں انہی لوگوں کا مال صرف ہوگا کہ جن کے مال کو بھی اور مال خرچ کرنے والوں کو بھی اللہ نے ازل سے قبول فرما رکھا ہے۔ جناب